لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز خواہران، السلام علیکم. ایک مرتبہ پھر آپ کی حاضر خدمت ہے موضوع درس تاریخ، جس میں آج ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی مختصر حالات زندگی پڑھیں گے، اور اس کا آپ سب لوگ آڈیو بنا کر ہمیں ضرور بھیجیے گا. جو PDF آپ لوگوں کو بھیجا گیا ہے اس کو آپ لوگ بغور مطالعہ کریے گا. تو درس کا آغاز کرتے ہیں. مختصر حالات زندگی امام زین العابدین علیہ السلام. آپ کی ولادت 15 جمادی الاول سن 38 ہجری بروز پنج شنبہ مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ کی شہادت 25 محرم الحرام 95 ہجری کو مدینہ منورہ میں ولید بن عبد الملک کے زہر سے ہوئی. آپ کی قبر مبارک مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں ہے. آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ، افضل کائنات ہیں، اور آپ علم، زہد، عبادت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی جیتی جاگتی تصویر ہیں کہ آپ کو عابدین کی زینت کہا گیا ہے آپ کی عبادت کی وجہ سے، کہ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے. اسی لیے عابدین کی زینت یعنی کہ زین العابدین آپ کو کہا جاتا ہے. آپ ایسے پرجلال و جمال تھے کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا آپ کی تعظیم کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا تھا. آپ کے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام اور والد گرامی حضرت شاہ زنان عرف شہر بانو ہیں. آپ کو زین العابدین، سید الساجدین جیسے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے. آپ کی والدہ گرامی کے بارے میں یہ ہے کہ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ جناب شہر بانو بادشاہ ایران یزدجرد بن شہریار خاندان نوشیر معادل کسریٰ کی بیٹی تھیں. آپ معروفاً نسب اور بہترین عورتوں میں سے تھیں. علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ جب جناب شہر بانو ایران سے مدینے کے لیے روانہ ہو رہی تھیں تو جناب رسالت مآب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خواب میں آپ کا عقد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پڑھ دیا تھا، اور جب آپ مدینے میں وارد ہوئی ہیں تو حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سپرد کر کے فرمایا کہ یہ وہ عصمت پرور بی بی ہیں جس کے بطن سے تمہارے بعد افضل اوصیاء اور افضل کائنات ہونے والا بچہ پیدا ہوگا. چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کی آغوش میں پرورش پانے کا لطف نہ اٹھا سکے. آپ کی ولادت کے بعد ہی آپ کی ماں جناب شہر بانو وفات پا گئیں. یہ بحوالہ 14 ستارہ ہے. بعضی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کربلا میں بھی موجود تھیں، اور بعضی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی تھی آپ کی ولادت کے بعد، یعنی چوتھے امام کی ولادت کے بعد، واللہ عالم. لیکن 14 ستارے جو کتاب ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی ولادت کے بعد ہی آپ کی ماں یعنی کہ شہر بانو کی وفات ہو گئی تھی. آپ نے غرباء و مساکین کی سرپرستی کا کام کیا، ان کی سرپرستی کی. صحابی امام ابو حمزہ صومالی سے مروی ہے کہ علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام راتوں کو کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے کندھے پر رکھ کر اندھیرے میں خفیہ طور پر غرباء اور مساکین کو پہنچاتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے جو صدقہ اندھیرے میں دیا جائے وہ غضب پروردگار کی آگ کو بجھا دیتا ہے. جیسا کہ آپ کے جد امجد کا طریقہ کار تھا کہ جب شب کا سناٹا ہوتا تو مولا کائنات بھی اپنے کاندھے پہ اناج کی بوریاں رکھ کے نکلتے تھے اور غرباء اور مساکین کے گھر پہنچایا کرتے تھے. اسی طریقے سے چوتھے امام بھی، اور یہ طریقہ کار دوسرے اماموں کا بھی
رہا ہے۔ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جو لوگ مدینے کے نواح میں زندگی بسر کرتے تھے انہیں معلوم نہ تھا کہ آپ کے اخراجات کہاں سے پورے کیے جاتے ہیں۔ جب علی بن حسین امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی انہیں راتوں کو ملنے والی غذائی امداد کا سلسلہ منقطع ہوا تو پتہ چلا کہ وہ اخراجات امام ہی پورا کرتے تھے، کہ بعض اوقات لوگوں کی زندگی ان کا گزر بسر ہو رہا ہے، ان کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ کہاں سے پورے ہو رہے ہیں۔ اور یہ راز تب کھلتا ہے کہ جب امام علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وہی امام تھے کہ جو شب کی تاریکی میں اپنے کاندھوں پہ اناج کی ضروریات زندگی کی چیزیں لے کر لوگوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے۔ آپ راتوں کو روٹی کے تھیلے اپنی پشت پر رکھ دیتے تھے اور محتاجوں کے گھروں کا رخ کرتے تھے اور کہتے تھے رازداری میں صدقہ غضب پروردگار کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور تھیلوں کو لادنے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے تھے، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کو غسل دیتے ہوئے وہ نشانات آپ کے بدن پر دیکھے گئے۔ آپ محافظ و مبلغ حسینیت ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا میں اپنے والد امام حسین علیہ السلام اور اولاد و اصحاب کی شہادت کے دن شدید بیماری میں مبتلا تھے، اور بیماری کی شدت اس قدر تھی کہ جب بھی یزیدی سپاہی آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے انہی میں سے بعض کہہ دیتے کہ اس نوجوان کے یہی بیماری کافی ہے جس میں وہ مبتلا ہے، کہ مولا کو عابد بیمار یا بیمار کربلا کہا جاتا ہے، لیکن مولا ہمیشہ بیمار نہیں تھے۔ وہ مصلحت پروردگار تھی کہ مولا اس وقت بیمار ہوئے کہ جب کربلا کا میدان آراستہ تھا، اور یہ پروردگار عالم نے اگر اس طریقے سے آپ کو بیمار کیا تو اس کی وجہ تھی کہ جس کے ذریعے امامت بچ جائے اور اس سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے، کیونکہ اگر اس وقت آپ بھی شہید ہو گئے ہوتے تو پھر ہمارا سرپرست اور ہمارا امام کس طریقے سے ہم تک جو ہے پہنچتا۔ لہٰذا یہ ضروری تھا اور پروردگار کی مصلحت تھی، اور اس وقت جو بیویاں تھیں مجبور و ناتواں تھیں، امام نے ایسے حالات گزارے ہیں کہ اتنی تکلیفیں اٹھائی امام نے کہ آپ سب اس سے واقف ہیں۔ جب ہم واقعات کربلا پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن تصور اگر انسان کرے کہ جس کے اوپر یہ حادثات گزرے ہیں اس کا کیا عالم رہا ہوگا، کہ مولا اس قدر علیل تھے کہ آپ کی پشت کے نیچے سے بستر کھینچ لیا گیا اور آپ گر گئے، یعنی آپ بے ہوشی کی حالت میں تھے تب کی وجہ سے۔ تو صرف وہیں تک مولا اگر بیمار تھے تو، لیکن ساری زندگی اگر کوئی یہ کہے بیمار کربلا بیمار کربلا بیمار امام تو یہ غلط بات ہے۔ یہ ہمیشہ امام بیمار نہیں تھے۔ عاشورہ محرم سن 61 ہجری کے بعد جب لشکر یزید نے اہل بیت کو اسیر کر کے کوفہ منتقل کیا تو ان میں سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے علاوہ امام زین العابدین نے بھی اپنے خطبوں کے ذریعے حقائق واضح کیے اور حالات کی تشریح کی، اور اپنا تعارف کراتے ہوئے یزید کے کارندوں کے جرائم کو آشکار کر دیا اور اہل کوفہ پر ملامت کی کہ یہ خطبہ سید سجاد ہے، یہ خطبہ جناب زینب ہے کہ جس نے یزیدیت کے چہرے کو بے نقاب کیا، ورنہ اگر چوتھے امام نہ ہوتے یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو آج دنیا یہ چیز نہیں جان پاتی کہ یزید نے کیا ظلم ڈھایا اور کیا کیا، کس طریقے سے مظلوموں پہ ظلم کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کوفیوں سے خطاب کرنے کے بعد ابن زیاد کی مجلس میں بھی موقع پا کر چند مختصر جملوں کے ذریعے اس مجلس کے حاضرین کو متاثر کیا۔ اس مجلس میں ابن زیاد نے امام سجاد کے قتل کا حکم جاری کیا، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے درمیان میں آ کر ابن زیاد کے خواب کو سچا نہیں ہونے دیا۔ جب اسیران آل محمد کو پہلی بار یزید کے دربار میں لے جایا گیا تو امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ امام یزید سے اسی طرح مخاطب ہوئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام
واقعی کربلا کے بعد 34 سال بقید حیات رہے اور اس دوران آپ نے شہدائے کربلا کی یاد تازہ رکھنے کی ہر کوشش کی۔ پانی پیتے وقت اپنے بابا کو یاد کرتے، امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریا کرتے اور آنسو بہایا کرتے۔ ایک روایت کے ضمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام سجاد نے تقریباً 40 سال تک اپنے والد کے لیے گریہ کیا، جبکہ دنوں کو روزہ رکھتے اور راتوں کو عبادت اور نماز میں مصروف رہتے۔ افطار کے وقت جب آپ کا خادم کھانا اور پانی لا کر عرض کرتا کہ آئیں اور کھانا کھائیں تو آپ فرماتے تھے فرزند رسول اللہ بھوکے مارے گئے، فرزند رسول اللہ پیاسے مارے گئے، اور یہی بات مسلسل دہراتے رہتے اور گریہ کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے اشک آپ کی آب و غذا میں گھل مل جاتے تھے۔ آپ مسلسل اسی حالت میں تھے حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی احادیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں مومن کی نجات کے لیے ضروری ہیں: لوگوں کے بارے میں زبان روکنا یعنی کہ غیبت نہ کرنا، نمبر 2 ایسے کام کرنا جو دنیا و آخرت کے لیے مفید ہوں، اور نمبر 3 اپنے گناہوں پر زیادہ رونا۔ پھر فرمایا کہ خبردار بد کردار کی صحبت میں نہ رہو، یعنی کہ جو برے لوگ ہیں، جو بد کردار لوگ ہیں ان کے ساتھ نہ رہنا، وہ تمہیں اپنے لقمہ یا اس کے کم میں تم کو بیچ دے گا۔ اور بے وقوف کی صحبت سے بھی بچو، کیونکہ وہ جب تک جب آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچا دے گا۔ تو بے وقوف کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ برادر مومن کا مومن کے چہرے کی طرف نظر کرنا مودت ہے اور اسے محبت کرنا عبادت۔ آپ نے فرمایا کہ ہمسایہ یعنی کہ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اس کے غائب ہونے کی صورت میں، اس کی غیر حاضری میں اس کے آبرو کی حفاظت کرو اور اس کی موجودگی میں اس کا احترام کرو۔ جب وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو، اس کی غیبت نہ کرو، اور اس کی کسی برائی سے آگاہ ہو تو اسے چھپا دو۔ ہر پریشانی کے وقت اسے تنہا نہ چھوڑو، اس کی غلطیوں کو معاف کرو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر امام نے فرمایا کہ گناہ سے بچو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شوخی میں ہو یا واقعی طور پہ ہو، یعنی ہنسی مذاق میں بھی انسان بعض اوقات گناہ کر دیتا ہے۔ تو یہ رہا آج آپ لوگوں کا درس۔ ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں مطالعہ کیا، اور آپ کے بارے میں اب ہم آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے، آپ لوگ اس کے جوابات لکھ کے ہمیں بھیجیے گا۔ نمبر 1، آپ کی ولادت باسعادت کب ہوئی، کس تاریخ اور کس ہجری میں ہوئی؟ سوال نمبر 2، امام سید سجاد علیہ السلام کو زہر دینے والا کون تھا؟ سوال نمبر 3، آپ کی والدہ گرامی کون تھیں اور کس کی بیٹی تھیں؟ سوال نمبر 4، کہ امام علیہ السلام غربا کی مدد کرنے کے لیے اپنے گھر سے کس طرح سے نکلتے تھے، اور صدقہ دینے کے بارے میں امام نے کیا فرمایا ہے؟ اس کے بعد امام سید سجاد علیہ السلام کی احادیث مبارک میں سے کنہیں 4 احادیث کو لکھیے، اور اس کے علاوہ حدیث نمبر 2 کو آپ لوگ تشریح کے ساتھ لکھ کر بھیجیے۔ یہ رہا آپ لوگوں کا سوال۔ آپ لوگ PDF کو بغور پڑھیے گا، اسی میں سے آپ لوگ جوابات پا لیں گے، اور ہمیں آڈیو بنا کر اور جوابات لکھ کر ارسال فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔